سینئر صحافی اور تجزیہ کار انصار عباسی کے مطابق شہباز شریف حکومت نے تحریک انصاف سے مذاکرات کے لیے حکومتی اتحاد کے اراکین پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ یہ بہت مثبت اقدام ہے اور اب امید کی جا سکتی ہے کہ تحریک انصاف کو ایک موقع ملے گا کہ وہ اپنے ماضی بالخصوص گزشتہ 2-2.5 سال کے الزامات، انتشار، جلاؤ گراؤ، فوج سے ٹکراؤ، ملکی معیشت پر حملوں کی منفی سیاست کو خیر بات کہہ کر اپنے لیے پولیٹیکل اسپیس پیدا کرے۔ اس منفی سیاست نے سب سے بڑا نقصان خود تحریک انصاف کا ہی کیا اور عمران خان کے لیے مشکلات میں اضافے کا باعث بنی۔ تحریک انصاف کی بدقسمتی رہی کہ عمران خان اپنی پارٹی اور اپنے ارد گرد موجود ایسے افراد کی بات سنتے رہے جنہوں نے ان کو اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ ساتھ فوج سے بھی لڑا دیا۔ الزامات، جھوٹے پراپیگنڈے اور گالم گلوچ کے کلچر کو پارٹی میں تقویت دی اور بعض ایسے بھی اقدامات کیے گئے جو پاکستان کے مفاد میں نہ تھے۔ اس میں عمران خان کا قصور اس لیے زیادہ ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے سمجھدار رہنماؤں کی بجائے جذباتی، جھوٹے اور شرارتی لوگوں کی باتیں زیادہ سنی، اور اب پارٹی اس حال تک پہنچ چکی ہے کہ ہر قسم کا احتجاج کر کے دیکھ لیا، 9 مئی بھی کر لیا، قومی معیشت کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع نہ چھوڑا، فوج اور فوجی قیادت کے خلاف ہر قسم کا پروپیگنڈا بھی کیا، اور اب اپنے سیاسی مخالفین جن کے ساتھ ماضی میں ہاتھ ملانا تک گوارا نہیں کیا، انہیں چور ڈاکو کے طعنے دیتے رہے کے ساتھ مذاکرات کے لیے منتیں ترلے کرنے پڑے۔ لیکن آخرکار عمران خان نے اپنے ایسے پارٹی رہنماؤں کی بات سن لی جو اپنے سیاسی مخالفین سے بات کرنے اور سیاست کو دشمنی میں بدلنے کے خلاف تھے، اور اب حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کے لیے دونوں اطراف نے مذاکراتی کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ مجھے ویسے اب بھی ڈر ہے کہ عمران خان پھر سے کوئی ایسا کام نہ کر دے جس سے یہ سلسلہ رک جائے۔ خان صاحب پوری کوشش کرتے رہے اور انہوں نے ہر حربہ بھی استعمال کر لیا کہ کسی طرح فوج سے ان کی بات چیت ہو جائے۔ اس کوشش میں فوج اور فوجی قیادت کو دباؤ میں لانے کے لیے ان کے خلاف ہر قسم کا پروپیگنڈا بھی کیا گیا، لیکن فوج نے ان سے بات چیت کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ بات کرنی ہے تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ کریں اگر ان مذاکرات کو کامیاب ہونا ہے، اور اس سے تحریک انصاف نے اپنی سیاست کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کرنی ہے تو پھر عمران خان کو اپنے ایکس اکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ اپنی پارٹی کے سوشل میڈیا کو الزامات، جھوٹ، انتشار اور ٹکراؤ سے روکنا پڑے گا۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ عمران خان کی اصل لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ حکومتی اتحاد کے ساتھ مذاکرات کریں اور ساتھ ساتھ فوج کو ماضی کی طرح سوشل میڈیا اور اپنے بیانات کے ذریعے نشانہ بھی بناتے رہیں۔ مذاکرات کا جو بھی نتیجہ نکلے گا اور تحریک انصاف اور عمران خان کو اگر کوئی راحت ملے گی تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ضرور شامل ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے اپنی سیاست کے مستقبل کے لیے راستہ ہموار کرے۔ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں موجودہ نظام میں کوئی بڑی تبدیلی آ جائے گی، عمران خان جیل سے نکل کر اقتدار کی کرسی پر آ بیٹھیں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ سب سے اہم چیلنج اب بھی عمران خان کے لیے یہ ہے کہ وہ کس طرح اپنے سیاسی مخالفین اور اسٹیبلشمنٹ کا اعتماد حاصل کریں۔ اس وقت نہ اسٹیبلشمنٹ اور نہ ہی ان کے سیاسی مخالفین کو ان پر ذرا برابر بھی اعتماد ہے۔ اس اعتماد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پارٹی کے انتشاری ٹولے سے جان چھڑائی جائے اور پی ٹی آئی میں ایسے لوگوں کی بات کو سنا جائے جو سیاسی تدبر اور قومی سوچ کے مالک ہیں اور جو جھوٹ، الزامات اور گالم گلوچ کی سیاست سے پارٹی کو صاف کرنا چاہتے ہیں۔